جی بڑی محبت کے ساتھ حافظ محمد شفیق آرزو قادری صاحب میلاد کی برکات، ٹانڈا چک بزرگ کی خوبصورت شخصیت حافظ محمد شفیق آرزو قادری صاحب خوبصورت شیلڈ کا تحفہ قبلہ پیر صاحب سے وصول فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد شفیق سلیمی صاحب جنڈے وال سے آپ سے ملتمس ہوں آپ بھی تشریف لائیں اور خوبصورت شیلڈز کا تحفہ قبلہ پیر صاحب سے وصول فرماتے ہیں۔ میں عمر اشفاق قادری صاحب آج کی محفل کے آرگنائزر بھی ہیں، ان سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور قبلہ پیر صاحب سے یہ خوبصورت شیلڈ کا تحفہ وصول فرمائیں۔ اور یہ آخری تحفہ میرے لیے تھا، میں راجہ غلام دستگیر قادری صاحب سے ملتمس ہوں قبلہ پیر صاحب سے اپنا خوبصورت تحفہ آج کی محفل میں یہ حافظ صاحبزادہ حافظ احمد رضا سلطانی صاحب مہلو شریف کی طرف سے بانٹا گیا۔ میں حافظ محمد شفیق آرزو قادری صاحب سے ملتمس ہوں، وہ آج کی محفل میں خوبصورت شیلڈ کا تحفہ راشد محمود خان قادری صاحب آج کی محفل کے آرگنائزر کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور قبلہ پیر سونا ماہی صاحب کے ہاتھوں سے خوبصورت شیلڈ کا تحفہ آج راشد محمود خان صاحب محمد شفیق آرزو قادری صاحب کے ہاتھوں وصول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا تحفہ یہ میرا ہے، میں راجہ غلام دستگیر قادری صاحب سے ملتمس ہوں، بڑی محبت کے ساتھ آپ تشریف لائیں اور یہ خوبصورت تحفہ حافظ شفیق آرزو قادری میلاد کی برکات چک بزرگ ٹانڈا سے، اور جتنے مہمان تشریف لائے ہیں محمد شفیق ٹھیکیدار صاحب چک گئیاں سے کرم کی برسات سجنے والی خوبصورت محفل نعت، دیگر مہمان تشریف لائے، ایک ایک فرد کا دل کیا تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہوئے بلا تاخیر قبلہ پیر صاحب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ حضرات ذی وقار، آج جن حضرات خوش نصیبوں نے 30 روزہ کورس ادھر کیا ہے، ان تمام حضرات کو اسناد تقسیم کی جا رہی ہیں۔ میں گزارش کروں گا محمد عثمان اسلم ولد محمد اسلم صاحب تشریف لائیں اور اپنی اسناد قبول کریں۔ اس کے بعد جناب لیاقت علی صاحب ولد محمد شریف صاحب وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی اسناد وصول کریں۔ بلال لطیف صاحب ولد عبداللطیف صاحب تشریف لائیں۔ شاہزیب صاحب ولد اظہر اقبال صاحب وہ بھی تشریف لائیں۔ صفوان نعیم صاحب ولدیت نعیم محمود صاحب وہ بھی تشریف لائیں۔ اشتیاق احمد صاحب ولد مشتاق احمد صاحب وہ بھی تشریف لائیں۔ محمد عبداللہ خان صاحب ولد محمد عباس خان صاحب وہ بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ واجد علی صاحب ولد صابر حسین صاحب یہ بھی تشریف لائیں۔ اجاز احمد صاحب ولد غلام احمد صاحب، محمد عاطف صاحب ولد غلام محمد صاحب، ارسلان احمد صاحب ولد محمد الطاف صاحب، سہیب اعظم صاحب ولد محمد اعظم صاحب، محمد حسان شریف صاحب ولد نعیم محمود صاحب، نبیل احمد صاحب ولد صغیر احمد صاحب، راجہ نبیل صاحب ولد راجہ تصدق صاحب، سفیان ارشد صاحب ولد محمد ارشد صاحب، زین احمد صاحب ولد گلزار احمد صاحب، ساجد حسین ولد محمد شریف، حمزہ ستار ولد عبدالستار صاحب۔ جلدی جلدی نا بھائی، جلدی جلدی۔ حمزہ ستار ولد عبدالستار صاحب، راجہ ولید آصف صاحب ولد محمد آصف علی صاحب، راجہ امیر حمزہ صاحب ولد راجہ تصدق صاحب، محمد اقبال ولد فیض احمد صاحب، محمد اقبال ولد فیض احمد صاحب، محمد احد علی صاحب ولد لیاقت علی صاحب، علی زیب ولد لیاقت علی، محمد فواد احمد ولد خالد پرویز، احد علی، ہاں جی، اللہ دیتا رحمان ولد محمد اشرف۔
फैज़ान अली वल्द साबिर हुसैन, मोहम्मद सिफ्तैन शरीफ वल्द नईम महमूद, उमैर आसफ अली वल्द राजा आसफ अली, जैन मुश्ताक वल्द मोहम्मद मुश्ताक। अल्हम्दुलिल्लाह ऐ ओ दोस्तान जिन्हां ने इस मस्जिद के अंदर आस्ताना अली निकाबाद मोराड़ियां शरीफ का फैज़ तुसीं देख रहे हो तकसीम हो रहा है। हुण तुहाडे सामने जिन उलमाए कराम ने असातिज़ा कराम ने इस कोर्स नूं मुकम्मल किया, सब तो पहला आलम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा सैफुर रहमान कादरी साहिब मुदर्रिस मरकज़ अहले सुन्नत नेकाबाद मुराड़ियां शरीफ, अपनी शील्ड मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जिगर गोशा मुजाहिद मिल्लत हज़रत साहबज़ादा पीर मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अफजल कादरी साहिब और हज़रत सोना पीर माही साहब से वसूल करते हैं। उसके बाद फाजिल जलील आलम नबील अफजल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रज़वान कादरी साहब भी अपनी शील्ड वसूल करते हैं। ये हज़रात ने जिन्हों ने इस कोर्स को तकमील पहुँचाया। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखो और किबला शाह साहब का खिताब समाअत फरमाओ। नारे तकबीर, बोलो मेरा वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हज़रात मैं एक बार फिर तमाम दूर और नज़दीक से आने वाले मोअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानान दी वक़ार का मोहतरमुल मकाम फ़ख्र अहले सुन्नत इज़्ज़त माब जनाब सुल्तान हबीब सुल्तानी साहिब पिंडी धोचना से आप भी तशरीफ़ फरमाएँ। आपको भी खुश आमदीद, बड़ी मोहब्बत भरी शख्सियत। हज़रात बिला तहीर हज़रत को आप हबाब की समातों के हवाले करना चाहता हूँ। तमाम हबाब बैठने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। जब किबला बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो आप सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते चले जाएंगे। मैं फिर एक बार वीडियो वाले भाई साहब कराची फोटोज़ भाई अरशद साहब अल मदीना सोंड मलकवाल से मेरे भाई इस्माइल भाई साहब मलक साजिद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए किबला पीर साहब से मुहातब बड़ी मोहब्बत के साथ नारों की गूंज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, तवज्जो कीजिए, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। जड़ा होश बैठा है मेरा वीर गोड़िया तो हाथ ला के दो जानू के बैग एक का चाके बोलेगा नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह गवाह हो जा, जो तेरा नाम बुलंद करे उसका मुकाम बुलंद कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बारगाहे सरवरे कौनैन से दो हाथ खड़े करके कुछ मांगो। नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी के जारियां को हक सच मानते हुए हक कोई का प्रचार कीजिए। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। जंगल पहाड़ कहते हैं नारे अली अली। मुश्किल मेरी को हल कर मुश्किल कुशा अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हज़रात बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ और इंतहाई शुक्रगुजार हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत अजीम मजहबी स्कॉलर मेरी मुराद मुफस्सिर कुरान खतीब कुरान मुफक्किर अहले सुन्नत ज़ीनत अहले सुन्नत फादिल अहले सुन्नत मेरी मुराद हज़रत अल्लामा डॉक्टर महदूम पीर सोना माही शाह साहब चिश्ती दामत बरकातुम कुसिया ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना आलिया दरबार पीर मदर फरीद मोड़ अहमदाबाद गुजरांवाला आप हबाब की समातों को बावजू फरमाते हैं। अब जो खुश बैठा है वो बुलंद आवाज़ से दो हाथ खड़े करके बोलेगा सुभान अल्लाह। किबला पीर साहब को जिन्होंने सुना है वो मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। और आखिर पे मेरा ये ऐलान है, कोई बंदा सब साहिब इज़्ज़त बैठे हैं, कोई मोबाइल पे वीडियो नहीं बनाएगा। बड़ी मेहरबानी, वीडियो बन रही है कराची फ़ोटो से आपको मुहैया हो जाएगी। अगर पिछले प्रोग्राम महल्ला टीवी मरला की किसी ने लेनी हो तो वो भी राशिद भाई से अरशद भाई से आप रब्ता फरमा सकते हैं। प्लीज़ आपसे मुल्तमिस हूँ बड़े अदब के साथ कोई बंदा अपने सेल फोन सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हदिया दरूद है नबी मुअज़्ज़म पर
گر وہ چپ کر جائیں تو رسول اللہ ہیں، بول پڑیں تو کتاب اللہ ہیں۔ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ ذو الاجتبا، عثمانہ عین الحیا، المرتضیٰ بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ زہراء بدعۃ نورہ، صبطاء سر سرورہ، اماء فی منشورہ۔ زہراء وہ طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہراء وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 11:15 ہونے والے ہیں، تو تھک گئے ہوں گے یقیناً آپ بڑی دیر ہو گئی ہے، یہ 11:15 سردی کے ہیں۔ تو مجھے جو موضوع ملا ہے وہ کیا ہے جی؟ مقام والدین ہے۔ تو آپ اس موڈ میں ہیں کہ قرآن پاک پڑھا جائے؟ اچھا، واجب الاحترام ذی وقار علماء اکرام اور سامعین محتشم، حاضرین محفل، آپ کی بارگاہ میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک آیہ مجیدہ سورہ ملک سے ہے جو قرآن کا 67 نمبر سورہ ہے، اور اس کی دوسری آیت ہے، اور دوسری آیہ مجیدہ جو ہے وہ سورہ نحل سے ہے جو قرآن کا 16 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 90 نمبر آیت ہے۔ یہ 2 آیتیں آپ نے سنی ہیں۔ ارشاد ذات واجب الوجود ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی اس میں موصول ہوتا ہے، الذی کا معنی ہوتا ہے وہ، الذی کا معنی ہوتا ہے وہ، الذی کا معنی ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ آپ کی زبان میں سے نکلنے والے ایک حرف کے برابر اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو جہاں بولنے کا اتنا بینیفٹ ہو وہاں چپ رہنا کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ الذی کا معنی ہوتا ہے وہ، الذی کا معنی ہوتا ہے آپ جیتے رہیں، آپ آباد رہیں۔ الذی کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے خلقا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کیا، جب کبھی بھی پیدا کیا۔ یہ علم الہی کو پتہ ہے کہ اللہ نے کب پیدا فرمایا۔ بہرحال الذی خلق الموت، وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا۔ اب وہ ذات اللہ ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ اللہ کا نام بلند کریں، وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لِیَبْلُوَکُمْ، اس لیے کہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ آزمائے جائیں، تاکہ، بولو بیٹا، تاکہ آزمائے جائیں۔ اب میں نے اس سے آگے اس آیت کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اب میں چلتا ہوں سورہ نحل کی طرف جو 16 نمبر سورہ ہے اور 90 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر پلٹنا چاہتا ہوں، میں اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم آزمائے جاؤ، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ اب ارشاد ہوا ان اللہ یأمر بالعدل۔ اب لفظ انا کا معنی ہوتا ہے، شاباش شاباش جی، انا کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، انا کا معنی ہوتا ہے، آپ جیتے رہیں انا۔ اچھا میں نا، مجھے ابھی وہ 21 رمضان والی رات بھولی نہیں، مجھے بڑا یاد ہے 21ویں رمضان میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اکیسویں روزے مجھے میرا خیال ہے 12 بجے رات کی ممبرشپ ملا، 12 بجے رات کے اور رمضان کی رات، اور اس وقت بھی میں ابھی تک میں بھولا نہیں کہ گجرات والے سنانے والوں سے زیادہ سننا جانتے ہیں، یہ مجھے یاد ہے ابھی تک۔ بہرحال میں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ یہ عثمان رضا قادری کو برکت عطا فرمائے، بانی محفل کا ڈیرہ آباد رہے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ انا کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، انا کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا۔ یامرو، یہ میرا حکم ہے، یہ میں اللہ حکم دے رہا ہوں۔ ان اللہ، یہ درمیان میں لفظ اللہ آیا ہے، یہ اسم ذات ہے، اللہ کا معنی اللہ ہے۔ تو یامرو کا معنی ہے یہ میرا حکم ہے، میں نے حکم دیا۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ بالعدل، با کا معنی ہے ساتھ، شاباش بیٹا شاباش، با کا معنی ہے، یہ مفتی اعظم کا شعر ہے، یہاں نہیں قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا تو کہاں کیا جائے گا؟ آپ جیتے رہو۔ با کا معنی ہے ساتھ، با کا معنی ہے ساتھ۔ اب اس آیت مجیدہ کا معنی ہے ان اللہ یامر بالعدل، شک نہیں کرنا، میں اللہ کا یہ حکم ہے اپنی زندگیاں عدل کے ساتھ بسر کرو، اپنی زندگیاں عدل کے ساتھ بسر کرو، اپنی زندگیاں عدل کے ساتھ گزارو، اپنی زندگیاں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ لفظ عدل جو ہے نا، لفظ عدل جو ہے نا، جس زبان میں سے ایک دفعہ عدل نکل گیا ہے، عین دال لام، اللہ نے فرمایا میں 30 نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ یہ جس زبان میں سے ایک دفعہ لفظ عدل ادا ہوا ہے وہ 30 نیکیوں کا حقدار ہے۔ اپنی زندگیاں کس کے ساتھ بسر کرو؟ عدل کے ساتھ بسر کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو آیت مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں نے اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں کیا ہے، لیکن لفظ عدل کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ میں نے آپ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ آخر عدل عربی کا لفظ ہے اور قرآن کا لفظ ہے، اس کا کوئی اردو تو ہوگا نا۔ واہ سبحان اللہ، اتنی جلدی ہے یہاں پہ تو کمال ہو گیا بھائی۔ اچھا عدل کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ سبحان اللہ تو مجھے کہنا پڑے گا نا،
عدل کا معنی کیا ہے؟ انصاف. اچھا چلو ٹھیک ہے. بہرحال چلو آپ نے جواب تو دیا، چاہے غلط ہی دیا، حوصلہ تو پیدا کیا ہے نا جواب دینے کا. عدل کا معنی بالکل انصاف نہیں ہوتا، اس میں قصور آپ کا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ نے بچپن میں چھوٹی کتابوں سے لے کر بڑی کتابوں تک پڑھا ہے عدل و انصاف، عدل و انصاف، عدل و انصاف، عدل و انصاف. آپ نے سمجھا یہ آپس میں مترادف ہے، حالانکہ یہ مترادف نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جوانی و بڑھاپا، جوانی و بڑھاپا، جوانی و بڑھاپا، یہ ایک ہی چیز ہے؟ شاباش. میں آپ سے کہتا ہوں امیری و غریبی، امیری و غریبی، امیری و غریبی، امیری و غریبی، یہ ایک ہی چیز ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں زمین و آسماں، زمین و آسماں، زمین و آسماں، یہ ایک ہی چیز ہے. جیسے زمین، جتنا فرق زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنا ہی فرق عدل اور انصاف میں ہے. بات کرو گے تو بات چلے گی، چپ کر جاؤ گے تو میرا تو اپنا موڈ نہیں ہے آج بیان کرنے کا، وہ تو آپ بنائیں گے تو تقریر کا موڈ بن جائے گا. دوبارہ سنو میرا بچہ، عدل اور انصاف میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. قطعاً طور پر عدل کا معنی انصاف نہیں ہوتا. اگر آپ توجہ کریں، کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹو دا ہولی قرآن، اپنی توجہ کو پوری طرح قرآن کی طرف کریں تو میں سورہ حدید پڑھ رہا ہوں، یہ 57 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 25 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ دوں نا جی؟ نہیں ایسے نہیں مزہ آئے گا، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے تو میں نے پڑھنی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا، بیٹا مجھے سادہ سپیکر چاہیے، مجھے ابھی مزہ نہیں آ رہا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ نے فرمایا لقد، لام کا معنی ہے پکی بات ہے، قد کا معنی ہے پکی بات ہے، اس کا معنی ہے شک نہیں کرنا. دوبارہ فرمایا شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا. بھئی لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا، بھئی قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا. ارسلنا کا معنی ہے ہم نے بھیجا، رسولنا کا معنی ہے ہمارے رسولوں کو، بالبینات کا معنی ہے معجزات کے ساتھ. اچھا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، وَأَنزَلْنَا کا معنی ہے اور ہم نے نازل کیا، مَعَهُمُ الْكِتاب کا معنی ہے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. توجہ نہیں ہے آپ کی؟ شک نہیں کرنا، میں اللہ نے رسولوں کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. غور ہی نہیں ہے آپ کا بھائی، رسول کے ساتھ کتاب نہیں بھیجی، رسولوں کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. یا اللہ رسول تو 313 آئے ہیں اور ہمارے پاس کتابیں تو 4 ہیں. اللہ نے فرمایا نہ کتابین کہا ہے نہ کتابون کہا ہے، میں نے کتابیں نہیں بھیجی، یہ کوئی ایک کتاب ہے جو ہر رسول کے ساتھ آئی ہے، یہ کوئی ایک کتاب ہے جو ہر رسول کے ساتھ آئی ہے. چلو کوئی ہوگی کتاب، یہ تو ایک الگ سا موضوع ہے، ایک الگ سی بحث ہے، اس پہ تو باقاعدہ ایک بیان کیا جا سکتا ہے. کوئی ہوگی کتاب جو ہر رسول کے ساتھ آئی ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. والمیزان، اور ان کے ساتھ ترازو میزان کو بھیجا. مولا مقصد کیا ہے؟ فرمایا رسولوں کا، کتابوں کا، کتاب کا اور ترازو کا مقصد یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ مل کر انسانیت کو، ناس پوری انسانیت کو قسط پر قائم کریں. قاف سین تا، قسط. یہ جو لفظ قسط ہے اس کا معنی ہوتا ہے انصاف. بھائی قسط کا معنی کیا ہے؟
انصاف. اب علماء تشریف فرما ہیں، بزرگ تشریف فرما ہیں، اگر کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا روٹ ورڈ دیکھو، اس کا مادہ دیکھو. فعل فاعل یا مفعولی کیفیت میں لفظ اپنے معنوی لحاظ میں اپنے مادے کے گرد گردش کرتا ہے. عدل کا اور قسط کا مادہ ایک نہیں، عدل کا اور قسط کا مادہ ایک نہیں. تو جب قسط کا معنی انصاف ہے تو پھر عدل کا معنی انصاف نہیں ہوگا. آپ جیتے رہیں. 4 بندے ہیں مائک کے یہ کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے، میرا پورا دھیان ہے ان طلباء کے چہروں پر. جب لفظ قسط کا معنی انصاف ہے تو عدل کا معنی انصاف نہیں ہوگا، قطعاً طور پر نہیں ہوگا، اور ہے بھی نہیں. اب دیکھو میری طرف تاکہ میں تمہارے سینے میں قرآن کی آیت کو اتاروں. اللہ نے فرمایا سنو کائنات والو، میں نے رسول، کتاب اور میزان کو اس لیے بھیجا تاکہ تم انصاف پر قائم ہو جاؤ، انصاف پر قائم ہو جاؤ. رسولوں کی ذمہ داری ہے تمہیں انصاف پر قائم کریں، کتاب کی ذمہ داری ہے تمہیں انصاف پر قائم کریں، میزان کی ذمہ داری ہے تمہیں انصاف پر قائم کریں. انصاف پر قائم رہنے والو یامرو بالعدل، میں حکم دیتا ہوں دامن عدل کا بھی نہیں چھوڑو، دامن عدل کا بھی نہیں چھوڑو. عدل اور انصاف کو ایک نہ سمجھو. یہ جو لفظ انصاف ہے یہ نصف سے مشتق ہے. بالکل کسی چیز کو برابر کرنا اسے انصاف کہتے ہیں، بالکل کسی چیز کو برابر کرنا اسے انصاف کہتے ہیں. ہن میں تانوں پوچھنا، تساں ایتھوں لے کے آخری بندے تک تہاڈی جسم دے اندر طاقت برابر ہے؟ بھئی مجھے نہیں آواز آئی. تہاڈے وجود دے اوتے جڑے کپڑے نے انہاں دی قیمت برابر ہے؟ اچھا تہاڈے جیب دے اندر جڑے پیسے نے وہ بالکل برابر نے؟ نہیں نا. یا اللہ یہ برابر کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں یہ ہر شے بندیاں نو انصاف نل نہیں دیتی، عدل نل دیتی. میں یہ ہر شے بندیاں نو انصاف نل نہیں دیتی، عدل نل دیتی. میں ہر شے بندیاں نو انصاف نل نہیں دیتی، عدل نل. اچھا میرے وال ویکھو نا یار، یہ میں ابھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا ہی چہرہ ہے نا، یہ بھی بال ہیں، یہ بھی بال ہیں، یہ بھی بال ہیں، یہ بھی بال ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھے. یا اللہ یہ کیوں نہیں بڑھتے؟ آواز قدرت آئی میں نے تیرے چہرے کے بال بھی انصاف سے نہیں بنائے، عدل سے بنائے ہیں. میں نے تیرے چہرے کے بال بھی انصاف سے نہیں بنائے. بھئی بالکل برابر ہو تو انصاف ہے، بھئی بالکل برابر ہو تو مجھے نہیں آواز دی، بھئی بالکل برابر ہو تو انصاف ہے. یہ بالکل برابر کو انصاف کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان نبیاں دی ذمہ داری ہے، رسولاں دی ذمہ داری ہے کہ اولاد آدم نو انصاف دا درس دین، برابری دا درس دین، اکو جیا سلوک کرن دی جاچ سکھان. لیکن میں اللہ حکم دینا یامرو بالعدل، دامن تساں عدل دا بھی نہیں چھڑنا. اچھا چلو یار، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ مجھے دکھ ہے جو بندہ چپ ہے. آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ آپ اجازت دو میں سورہ فرقان کو پڑھتا ہوں، یہ 25 نمبر سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. مجھے مزہ نہیں آیا، میں دوبارہ آیت کو پڑھوں گا. فرمایا هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. اللہ فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو جاری فرماتا ہے، جس نے ہواؤں کو جاری فرمایا جو رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور پھر رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہیں. میرا مولا میں سمجھا نہیں سکا، فرمایا اے آسمان سے آنے والی بارش میری رحمت ہے، آسمان سے آنے والی بارش میری رحمت ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ان میں سے جو پانی آتا ہے وہ پاک ہے، ان میں سے جو پانی آتا ہے وہ پاک ہے. آسمان کا پانی پاک ہے.
گجرات والوں، آسمان کا پانی پاک ہے، بولنا پڑے گا، آسمان کا پانی پاک ہے۔ آسمان کا آتا ہوا پانی اگر آپ کے جی ٹی روڈ پر پڑ جائے تو ضائع ہو جاتا ہے، اگر مٹی پہ پڑ جائے تو کیچڑ بن جاتا ہے، اگر پھول کے چہرے پہ پڑ جائے تو خوشبو بن جاتا ہے، اگر روڑی پہ پڑ جائے تو بدبو بن جاتا ہے، اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے، اگر سمندر کی تہہ میں بیٹھی ہوئی سپی کے منہ میں چلا جائے تو وہی پانی موتی بن جاتا۔ یا اللہ یہ بدل کیسے گیا ہے؟ ڈالنے والا تو ایک ہے، نتیجہ کیسے بدلا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں بارش بھی انصاف نل نہیں پائی، میں میویں عدل نل پایا ہے، میں میویں۔ بھائی بات سنو، 99 نام قرآن میں موجود ہیں اللہ کے، اور 3000 نام حدیث میں موجود ہیں اللہ کے۔ 3099 ناموں میں اللہ نے اپنا نام یا منصفو نہیں کہلایا، بلکہ یا عادلو، یا عادلو، یا عادلو، یا عادلو۔ اللہ نے فرمایا میں یامرو بالعدل، صرف تانوں حکم ہی نہیں دیتا عدل دا، آپ بھی عادل ہاں، میں آپ بھی عادل ہاں۔ اچھا جی، انصاف دی سمجھ آ گئی ہے؟ مینوں تو نہیں آئی، مینوں سمجھاؤ نا۔ برابری، انصاف مطلب مولا اللہ پاک فرمایا جویں ماما کرے اُدھ نال اوویں کرو، جویں چاچا کرے اُدھ نال اوویں کرو، جویں بھرا ٹرے اُدھ نال اوویں ٹرو، محبت دا جواب محبت نال دیو، پیار دا جواب پیار نال دیو، شفقت دا جواب شفقت نال دیو۔ اے ہوئی تے نبیاں دی ڈیوٹی ہے تانوں سمجھان۔ جی ہون سمجھ آئیے انصاف دی؟ اللہ دے انبیاء دی ذمہ داری ہے کہ قسط تے قائم کرن بندیاں نوں، یعنی برابری دا سلوک سکھا دین، کیویں کرنا ہے کسے نال، جویں کوئی کرے اُدھ نال اوویں کرو، جویں کوئی کرے اُدھ نال اوویں کرو، جویں کوئی ٹرے اُدھ نال اوویں ٹرو، محلے داراں نال محبت کرو، انصاف کرو، برادری نال انصاف کرو، مامے نال انصاف کرو، چاچے نال انصاف کرو، جویں کو پیار محبت ودائے اُدھ نال پیار محبت وداؤ۔ یا اللہ اے تے کس تے نا انصاف ہے نا، اے عدل کی ہے۔ تہاڈا دل کردا ہے میں دساں عدل کی ہے؟ ایگزامپل سے میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ اگر ایک ماں دے 2 بچے نے، وہ ماں صبح صبح بریک فاسٹ دے اندر 2 پراٹھے لے کے آؤندی ہے، ایک کھچڑی دی پلیٹ لے کے آؤندی ہے۔ مہربانی کرو گجرات والےو، انصاف کرو، انصاف کیے کہ ایک پراٹھا ایک بچے نوں دتا جائے، دوجا پراٹھا دوجے بچے نوں دتا جائے، ادھی کھچڑی ایک بچے نوں دتی جائے، دوجی کھچڑی ادھی پلیٹ دوجے، ایک ہی ہے۔ شاباش، جیوندے رہو، وسدے رہو، اے وے انصاف۔ لیکن اج او دا ایک بچہ بیمار ہے، انہوں شدید ڈائریا ہے، انہوں شدید ہیض ہے، پیٹ وچ شدید درد ہے۔ اج انہیں کی کیتا ہے، او 2 پراٹھے دوویں دے دوویں تندرست نو دے دیتے نے، تے او پوری کھچڑی بیمار نو دے دیتی ہے، انہوں عدل آندے نے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی، کسے پتہ چل گیا ہے اور کس کے سر سے بات گزر گئی ہے؟ ذرا میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، بالکل برابر سلوک کریے نا۔ انہوں انصاف آندے نے، جدا جو بندہ ہوئے نا انہوں او دے چھڑیے نا، انہوں عدل آندے نے۔ جدا جو بندہ ہوئے نا انہوں او دے چھڑیے نا، انہوں عدل آندے نے۔ جدا جو بندہ ہوئے نا انہوں او دے چھڑیے نا، انہوں عدل آندے نے۔ جدا جو بندہ ہوئے نا انہوں او دے چھڑیے نا۔ سویرے ہوئیں تسی جا کے نا ایتھے کچہری کسے وکیل نو پاس سیاپا دیو، راتی اسی سونا یا عدل کیے تے انصاف کیے، توں دسا کیے نہیں دس سکے گا۔ ایک قرآن دی گل ہے، ایک قرآن پاک دی گل ہے۔ یہ مطلب ہے 2 گلاں بندیاں دے سامنے آ گئی ہیں زندگی گزارن واسطے، ایک عدل ہے، ایک انصاف ہے۔ انصاف ہے وہ برابر کرو، جویں کوئی کرے اُدھ نال اوویں کرو، جویں کوئی کرے اُدھ نال اوویں کرو، جویں کوئی کرے اُدھ نال اوویں کرو۔ عدل ہے جدا جو حق بندہ ہوئے انہوں دیو، جدا جو حق بندہ ہوئے انہوں دیو، جدا جو بندہ ہوئے دیو۔ میں دوبارہ گزارش کروں گا، ایک باری میں پھر دسیو، بندہ ہوئے تے پھر دیو، نہ بندہ ہوئے تے پھر نہیں دئی دا۔ پہلے ویکھو بندہ بھی ہے کہ نہیں۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਦਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ। दो गल्लां सामने आ गई ने इस्लाम के दायरा कार के अंदर जिंदगी गुजारने वास्ते। मेरे नौजवान बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो कॉलेज में जाते हैं, जो स्कूलों में जाते हो, मेरी आंख में आंख डालो, ये जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम के जाविया में आपको दो बातें जहन में रखनी होंगी, एक अदल और एक इंसाफ। इंसाफ ये है जैसे कोई चले उसके साथ वैसे चलो। अदल ये है जिसका जो हक बनता हो उसे दो, जिसका जो हक बनता हो उसका दो, जिसका जो हक बनता हो उसका। करीम खालिक करीम मालिक मेरा सोना अल्लाह। हुन होर ते कोई गल नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया जिथे तुसा दो गल्लां समझ गए हो ना, उथे एक गल होर भी है वे। या अल्लाह मुड़ ओ किए। अल्लाह पाक ने फरमाया बरादरी दी वारी आवे अदल करो इंसाफ करो, महल्ले दी वारी आए अदल करो इंसाफ करो, खूनी रिश्तियां दी वारी आए अदल करो इंसाफ करो, दुध दे रिश्तियां दी वारी आए अदल करो इंसाफ करो, बरादरी दे मामलात आउन अदल करो इंसाफ करो, मार्केट दी गल आए अदल करो इंसाफ करो। इंसानी जिंदगी दे अंदर कोई मरहला भी आ जाए, या अदल करो या इंसाफ करो। मेरा मौला हुन होर तक कोई गल नहीं। अल्लाह पाक फरमाया हुन एक होर भी है वे, मेरा मौला ओ किए। अभी सूरा असरा को देख रहा हूं जो कुरान का 17 नंबर सूरा है, इसे सूरा बनी इसराइल भी कहते हैं। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू। उन इस आयत मजीदा च अल्लाह फरमाया मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी दी इबादत नहीं करनी। मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी दी इबादत नहीं करनी। नौजवानों आयत मजीदा दे अंदर अगे होना चाहिए सी नमाज पढ़ो ये मेरी इबादत है, रोज़ा रखो ये मेरी इबादत है, हज करो ये मेरी इबादत है, ज़कात दो ये मेरी इबादत है, हाँ हाँ सदका करो ये मेरी इबादत है, खैरात करो ये मेरी इबादत है। मालिक तेरी इबादत करिए। अल्लाह फरमाया अगे आयत पढ़ो पता चले मेरी इबादत केड़ी है। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनी एहसाना व बिल वालिदैनी एहसाना। अल्लाह पाक फरमाया जो माँ बाप दी वारी आ जाए अदल नहीं करना, जदों मां बाप दी वारी आ जाए इंसाफ नहीं करना। या अल्लाह मुड़ की करना है। और फरमाया जदों मां बाप दी वारी आ जाए एहसान करो, ये हुई ते मेरी इबादत है। मां बाप दी वारी आ जाए एहसान करो, ये हुई तो मेरी इबादत है। या अल्लाह हुन तो तू फरमाने सा पिया कि नबियां दी ड्यूटी है सानू इंसाफ समझान, असा बराबरी दा सलूक करना है। हुक्म पे देने से दामन अदल दा भी नहीं छड़ना। अल्लाह पाक फरमाया ओए जदों सारी दुनिया दी वारी आए वेख्या करो किवें कोई टुरदा है उहदे नाल उवें टुरो। जदों दुनिया दी वारी आए वेख्या करो एदा हक बनदा है कि नहीं बनदा। लेकिन जदों मां प्यो दी वारी आ जाए ए नहीं वेखीदा उन्हां दा बनदा है कि नहीं बनदा। ओए नहीं वेखीदा उन्हां मेरे नाल किहो जिहा सलूक कीता है, उन्हां मेरे नाल किहो जिहा सलूक कीता है, उन्हां मेरे नाल किहो जिहा सलूक कीता है। मुड़ अल्लाह की करीदा है, फरमाया एहसान करीदा है, एहसान करीदा है, एहसान। हुन जिदा दिल करदा है मैं कुरान चो एहसान पढ़ा गज के सुभान अल्लाह कह छड्डो जरा। बदनसीब जुबान चुप रहेगी। यार मुझे दुख होगा अगर आप जैसे चेहरे मुझे चुप करके देखते रहेंगे। अब आपने सुभान अल्लाह कहने तो मैंने आगे कुरान शुरू करना ना। सूरह सफ़